اچھی بات کی لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی مصنوعات ہیں جن سے وہ احتراز کر سکیں، کیونکہ پوری طرح وہ جانتے نہیں ہیں. اگر آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کر سکیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں یہ اپنے اس جذبے میں استعمال نہ کریں. دیکھیے، ایک تو لو کا بسکٹ ہے، ایک ٹوٹل کے پیٹرول پمپ ہے، ایک کئی پرفیومز ہیں، کئی جو میک اپ کے سامان ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم ہر دکاندار کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے پاس فرانس کی کیا چیز ہے. یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت، ہمیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ اٹلی کی ہے، یہ جرمن کی ہے، یہ برطانیہ کی ہے. یہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اعلان جنگ کرے، یا مختلف جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کو مل کر چاہیے کہ وہ فرانس کے کافروں کے خلاف جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا ہے، اور اس میں وہ پوری قوم اکٹھی ہے. ظاہر ہے وہ امپیچمنٹ لے آتے، قوم کوئی صدر کے خلاف اگر فرانس کی قوم صدر کے اس اقدام اور اس قول کے ساتھ وہ انڈورس نہ کر رہی ہوتی اور اس کے ساتھ تائید نہ کر رہی ہوتی، تو پھر ہم کہتے کہ یہ صدر کا ذاتی اقدام ہے. جب پوری قوم ان کے ساتھ اکٹھی ہے، اطاعت کا عمل جاری ہے اور پوری ریاست اکٹھی ہے تو ان کو انڈورس کیا ہے. اس لیے یہ تو اعلان جنگ ہے. اب یہ امت مسلمہ پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں. رسپانس ایک ہی ہے، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور اس کے مقابلے میں اس جنگ کے اعلان کا کیا جواب دیا جاتا ہے اس کا انتظار. بالکل بالکل. ناظرین کرام، سرحد کوئی پلانگ آئے، کوئی کسی بستی میں آ جائے، کوئی ہماری ملکیت کو لوٹ کے لے جائے، یہ ساری بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ہماری کوئی آخری جو متاع ہو سکتی ہے، جو ہماری آخری چیز ہو سکتی ہے، یہ اس پر حملہ ہے اور امتحان ہے ہر ایک کا. کوئی ریاست کا سربراہ ہے اس کا، اگر کوئی ہمارا پلیٹ فارم بنا ہے OIC اس کا، اور اپنی اپنی سطح پر ہر ایک شخص کا. اچھا، یہ ریاست کی بات تو ہو گئی کہ ان کا کام کیا بنتا ہے، افراد کا کام کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ، شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہت بے عمل ہے، کمزور ہے، اس طرح اس میں دینداری نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ایک عجیب، اس میں ایک بجلی بھر جاتی ہے، ایک ترنگ جاگتی ہے، ایک ایمان کی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے. بہت بدلے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا، سرحدوں سے پار ہے، دور ہے، کسی کے پاس میں نہیں. آپ نے فرمایا ریاستوں کا کام ہے، اللہ انہیں بھی توفیق دے. لیکن اپنی اپنی سطح پر اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں مطلب سعودی عرب میں بھی ان کی ایک کارفور چین ہے، بہت بڑی مارکیٹ کی چین ہے، اس کے خلاف ٹرینڈ کرتا رہا کہ بھئی اس کا بائیکاٹ کیا جائے. قطر میں ایک ان کی تقریب ہو رہی تھی فرانسیسی ثقافت کی، وہ منسوخ ہو گئی ہے، یونیورسٹی نے منسوخ کر دی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قطر میں اور دوسرے عرب ممالک میں وہ خالی کر رہے ہیں، بالکل ریک خالی کر رہے ہیں، لکھ کے لگا رہے ہیں کہ بھائی فرانس کی مصنوعات آپ کو نہیں ملیں گی. میں نے پاکستان میں دیکھا، بڑی ویڈیوز آپ بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے، کہ وہ لوگ نکال کے ایسے جیسے اس سے حقیر چیز کوئی نہیں، پھینک رہے ہیں، ان کو حد تک کر کے پھینک رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. آپ یہ فرمائیے کہ واقعتاً اس کا مسلمانوں کا ایمان جاگتا ہے، یہ کیفیت، اس کا کوئی فائدہ ایمانی طور پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن بریک سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی ناموس کو، آپ کی ذات کو تو انشاءاللہ وہ تو اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک. کسی کافر کی عرضہ سرائی سے، کسی شریر کے شر سے، اور کسی حاسد کے حسد سے، اور کسی بھی طرح جو لوگ اس طرح کی رقیق حملے کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی اور کوئی فرق نہیں پڑتا. تو البتہ یہ امت کا امتحان ہے، ہم امتیوں کا امتحان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنا امتی ہونا کیسے ثابت کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اس کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ ہے. بے شک. ناموس کا تحفظ مسلمان نہ کبھی کر سکے ہیں، ناموس رسالت کا، اور نہ کر سکتے ہیں. ناموس رسالت کا تحفظ تو اللہ کرتا ہے. مسلمان جب ناموس رسالت کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ دراصل ناموس رسالت امتیوں کے تحفظ کا باعث بنتی ہے. مسلمان ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کرتے، بلکہ ناموس رسالت کے سبب مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنتا ہے.
لہذا اصل میں امتحان مسلمانوں کا ہے. لہذا اب یہ کام تو ریاستوں کا ہے کہ وہ اعلان جنگ کریں یا نہ کریں، اور وہ ان کے خلاف کس طرح کی پالیسی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غیرت ملی اور غیرت دینی عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ان کا ایمان بھی اس لیول پہ جاگے جس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی سطح کا ایمان نصیب کرے جس کی اس وقت امت کو ضرورت ہے. لیکن افراد اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بائیکاٹ والی بات کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں، فرانس کو کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ اگر ایک لو کا بسکٹ نہیں کھاتے، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ آپ اگر ٹوٹل کے پیٹرول پمپ پہ نہیں جاتے، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ لیکن اگر کوئی بھی فرق ان کو نہ پڑے، آپ پھر بھی امتحان میں کامیاب ہیں. اگر فرانس کو کچھ بھی فرق نہ پڑے، آپ پھر بھی امتحان میں کامیاب ہیں. لیکن اگر اس وقت کے پوری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو کافروں کا تو سب سے بڑا جو مطمع نظر ہے وہ تو پیسہ ہوتا ہے. لہذا جب آپ ان کی مارکیٹ اکانومی کو ڈیمیج کریں گے کسی بھی حوالے سے، اور کہیں سے بھی ان کو پتا چلے گا کہ یہاں سے ڈینٹ پڑ رہا ہے، تو وہ اس کی تکلیف ان کو ہوگی. اب ان کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے. کوئی شخص اگر مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے امتی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور اگر مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اور ان کے جو اپنے ریکس کے اندر رکھے ہوئے ان کے سامان کو پھینک کر اگر ہم امتی ہونا ثابت کر دیں، بڑا آسان ہے، یہ تو بڑا چھوٹا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے، اور اگر اس امتحان میں ہم اتنا سا کام کر کے کامیاب ہو جائیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی میں کل گزر رہا تھا تو میں اپنے ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ لوگ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے ابھی بھی پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، اور کسی کو یہ ذرا بھی خیال نہیں ہے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ٹوٹل کے پیٹرول پمپ کے آگے سے گزروں گا تو وہاں پہ کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کم از کم کسی بھی درجے پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ثابت تو کریں. لہذا مصنوعات کا بائیکاٹ تو صرف ایک کا جیسچر ہے، ایک سمبولک اظہار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا. حل تو اس کا جنگ ہے، اعلان جنگ. تو اس میں اگر ہم مارکیٹ اکانومی ان کی ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے یہ کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائیں، چاہے کوئی ایک فرد کرے چاہے پوری ملت اسلامیہ مل کے کرے، بہرحال یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی کا ایک پہلو ہے. اور اس کو ہم انفرادی سطح پر بھی اس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک بسکٹ نہ کھا کے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کچھ کریں تو صحیح. میں تو ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی، چاہے کتنے بے نمازی ہیں، چاہے کتنے بھی وہ عملی طور پر دین سے دور ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ ان کا اقدام بھی بہرحال اللہ کے ہاں گنا جا رہا ہے. اس لیے کہ دنیا میں فوجیں دو ہی ہیں، ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے لشکر اور اللہ کی فوج کا سپاہی ہونے کا کوئی ثبوت تو پیش کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب بات ہے کہ کم از کم یہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان ٹریڈ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں محمد اجمل بلوچ صاحب. محمد اجمل بلوچ صاحب، یہ فرمائیے کہ دنیا بھر میں یہ بائیکاٹ کی ایک لہر چل پڑی ہے، عرب ممالک سے شروع ہوئی، پاکستان میں بھی پہنچ چکی. آپ کا بیان بھی ہم نے دیکھا کہ آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں بھی بائیکاٹ کیا جائے. یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اور آپ کی اپیل پر تاجروں کا رد عمل کیا ہے؟ جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. کل سے ہم نے اعلان کر رکھا ہے پورے پاکستان میں جتنی بھی کوئی فرانسیسی مصنوعات ہوگی ہم ان کو ضائع کر دیں گے، اور آئندہ امپورٹ نہیں کریں گے کوئی بھی چیز فرانس کی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ دوائیوں کی صورت میں کیوں نہ ہو. ہم اس کو بھی کسی صورت دیکھیں، ہم اگر ان دوائیوں سے زندہ رہ سکے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جو فرانسیسیوں کی بنائی ہوئی ہو. تو ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، ان کی ناموس سے کوئی چیز، دیکھیں نا، جب جان عزیز نہیں ہو سکتی، مال عزیز نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں انہیں چیزیں بیچ کے کیا کریں گے؟ ہم نقصان کریں گے اپنا، اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ پھر ہم گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے جس دن اللہ کے روبرو پیش ہوں گے. یہ فرمائیے، بہت اچھے جذبات ہیں، بہت مومنانہ جذبات ہیں، تو کیا واقعتاً باقی تاجر، یہ آپ کی بات ہے، آپ باقی تاجروں سے بات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، ان کا کیا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل تاجر مجھ سے بھی
4 قدم آگے ہے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے پورے ملک میں، چاہے وہ تحصیل ہو، ضلعی سطح پہ ہو، مارکیٹ سطح پہ ہو، تاجر جو ہے میرے سے 4 قدم آگے اس کام کو کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اور اس وقت اپنا سامان بالکل، میں بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، تاجر ہیں. دیکھیں نا، ہمارا تو پیشہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا پیشہ ہے، اور ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ ہم نہیں کرنا ہے، یہ ہماری ہی ڈیوٹی ہے. اور ہم نے اس سامان کو بالکل، میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرا تاجر بھائی اس کو دکان پہ بھی رکھے گا وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرے گا. ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں ایسے اس شخص کو، ایسے اس ملک کو، دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سے پھر ہم کہیں گے وہ مسلمان اچھے ہیں جو وہاں موجود ہیں جنہوں نے ان سب کو مار ڈالا ہے. بھائی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کسی صورت بھی، کسی لمحے بھی، کسی وقت بھی کہ کوئی ملک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا ہماری کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے. ہم اسے وہ ہم اپنے کو نہیں چھوڑتے، وہ تو دور کی بات ہے، ادھر کوئی ایسا کرے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے. تو ہمیں کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان سے لنکڈ ہے، کئی بسکٹ بنانے والے ہم سے التجائیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا صرف یہ نام ہے. اس نام کو بھی ہم نے رد کر دیا ہے کہ جو ان کا رکھا ہوا نام ہوگا وہ بھی چیز ہم نہیں بیچیں گے. یہ آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی. لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی مصنوعات ہیں جن سے وہ احتراز کر سکیں، کیونکہ پوری طرح وہ جانتے نہیں ہیں. اگر آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کر سکیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں یہ اپنے اس جذبے میں استعمال نہ کریں. دیکھیے، ایک تو لو کا بسکٹ ہے، ایک ٹوٹل کے پیٹرول پمپ ہیں، ایک کئی پرفیومز ہیں، کئی جو میک اپ کے سامان ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم ہر دکاندار کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے پاس فرانس کی کیا چیز ہے. یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت، ہمیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ اٹلی کی ہے، یہ جرمن کی ہے، یہ برطانیہ کی ہے، یہ چائنا کی ہے. ہر دکاندار جب گاہک کو، کسٹمر کو کوئی بھی چیز دکھاتا ہے وہ بتاتا ہے یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے. اس کو پتا ہے، وہ ساری طلب کرتا ہے، وہ سب کو فارغ کر رہا ہے، مطلب اس کو پھینک رہا ہے. وہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ مسلمان ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کا نمائندہ ہوں جو اس بات پر مجھ سے بھی 4 قدم آگے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے انہیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے. بول صاحب یہ فرمائیے کہ بہت بڑا حجم ہے اس کی بجٹ کا، تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں بائیکاٹ بھی تو کیا اثر ہوگا، اس پہ کیا اثر ہوگا، اسے فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ سر میں کہتا ہوں جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں کرونا سے تو فرق پڑا ہے نا. اللہ پھر ہمیں آزما بھی لے گا، اللہ امتحان بھی لیتا ہے. ہمیں اس چیز میں سرخرو ہوں گے تو اللہ ہمیں اور مال دے گا. یہ بالکل ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ذہنی طور پہ ہمارا ایمان ہی مکمل تب ہو سکتا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تباہ کر دیں. اس کا سامان کیا، اس کو خود نہ چھوڑے. یہ چیزیں ایسی ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی بلوچ صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جذبات بہت قابل قدر ہیں. لوگ پوچھنا یہ چاہتے ہیں، چونکہ آپ تاجر ہیں، آپ کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں، یہ فرمائیے فرانس پر کیا فرق پڑے گا؟ یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، یہ ایسا کام تو کر لیتے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے سربراہ نے ایسی بات کی ہے کہ میں اس پہ کمنٹ جو اس نے دیے ہیں اس پر میں ترکی کے وزیر اعظم کا بھی اور اپنے وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کروں. لیکن ہماری حکومت کو اس طرح سے انہوں نے دی کہ اس سے کہیں زیادہ قدم اٹھانا چاہیے. میں یہ گزارش کروں کہ فرانس کو جتنا مرضی نقصان ہو جائے، بھائی ہمیں اس سے کیا، میں کیوں گنوں کہ فرانس کا اتنا نقصان ہو جائے. میں کہتا ہوں فرانس تباہ ہو جائے، فرانس ختم ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ان کا باڑ میں جائے ان کا سارا سامان، ساری ایکسپورٹ امپورٹ. میں کہتا ہوں دنیا کے اسلامی ممالک جتنے ہیں وہ سارے انکار کر دیں، بائیکاٹ کر دیں. پورے 1.5 ارب مسلمانوں میں جو تاجر ہیں وہ بالکل ان کی چیزیں بیچنے سے انکار کریں. ان کو رد سمجھ جائے گی. یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یہ منتیں کریں گے ہماری. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر یہ جذبات ایک تاجر کے ہیں تو ایک عالم جو جانتا ہے نبی سے محبت، آپ نے فرمایا کہ وابستگی کی بات ہے اور وارفتگی کی بات ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بڑی خوش قسمت امت نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک لفظ اس سے ایمان ٹپک رہا تھا. اور کوئی بھی شخص اگر یہ ایمان رکھتا ہے، اور یہ پوری قوم میں سمجھتا ہوں من حیث الامہ بڑی خیر ہے. اجتماعی طور پر آپ دیکھیں ہماری پوری امت میں
برے لوگ کم ہیں، بے عمل لوگ بھی کم ہیں، اور جتنے بھی گئے گزرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر شخص کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس موقع پر بھی اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے اور یہ طرز عمل اختیار نہ کرے جو ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے، تو پھر اس کا امتی ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور اس کا امتی ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک اظہار ہے، اور تاجروں کی تنظیم نے فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تو عملی طور پر ہر فرد کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان کی گفتگو سے قبل بھی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی لو کا بسکٹ کھا رہا ہو، اور ابھی بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا رہا ہو، اور ابھی بھی کوئی شخص فرانس کی خوشبو لگا رہا ہے، تو پھر وہ پتہ نہیں کیسا امتی ہے، اس نے کیسے ثبوت دینا ہے کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی وابستگی ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا جو صحابہ نے ثبوت دیا کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، اولادیں قربان کر دی، جانیں دے دی، ہر وہ کام کر دیا جن کو دنیا صرف حیرت سے دیکھ سکتی ہے۔ واقعتاً یہ بات درست ہے کہ آج اگر اتنا آسان ہم پہ معاملہ آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز چھوڑنی ہے، کتنی خوبصورت بات اجمل صاحب نے کی ہے کہ ہمیں وہ زندگی ہی نہیں چاہیے، ہمیں وہ دوائی چاہیے ہی نہیں کہ جس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں حرف آئے، ہمیں وہ لقمہ نہیں چاہیے، وہ بسکٹ نہیں چاہیے۔ تو آسان معاملہ ہے، لیکن دو جگہ پہ آج ہم مانیٹر ہو رہے ہیں۔ ایک دنیا میں یقیناً فرانس دیکھ بھی رہا ہے کہ اتنا بڑا وار کرنے کے بعد جو ان کے بس میں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ یہی ہے کہ اس کی خوشبو چھوڑ دی جائے۔ وہ بدبو ہے، خوشبو اب نہیں رہی، اس کا بسکٹ زہر ہے، اور جہاں اس کا نام آئے، بے شک شیر کسی اور کے بھی ہوں، ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ تو اور ایک مانیٹرنگ اوپر ہو رہی ہے، میرا خیال اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس موقع پر کون کتنا کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں کچھ یہ حملے کرنے والے ہیں، خاکے بنانے والے ہیں، کچھ مظلوم سہنے والے اور درد بھری آہیں بھرنے والے ہیں، تیسرا طبقہ بھی ہے جو ادھر تو کچھ نہیں کہتا، میکرون جو کرتا ہے اس کی وہ مذمت نہیں کرتے، دنیا جس اس پہ چپ ہے وہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ جو بے بس مظلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بائیکاٹ کی صورت میں کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لکھ کے کرتے، ان پہ وہ بڑا طنز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بگاڑ لو گے اس کا، یہی بات افغانستان میں بھی کہتے تھے کہ امریکہ کے خلاف آپ کیا کر لیں گے، اس بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کرنا تو ہوتا ہے اللہ نے، ہر چیز اللہ کی تدبیر سے ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، انسانوں کی تدبیر سے نہیں ہوتی۔ لیکن انسان جو تدبیر کرتے ہیں اس سے وہ اپنی عاقبت صحیح کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی بھی موقع پر کوئی بھی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ امپیکٹ کچھ بھی نہ ہو تو امپیکٹ اصل میں میری ذات کے اوپر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ہمارے ذمے اللہ نے رکھا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ ہم نے ڈائریکٹ رائٹ ڈائمینشن میں قدم اٹھانا ہے۔ اگر ہمارا سٹیپ رائٹ ڈائریکشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک قدم ہو، چاہے ہم اپنی صرف موو کیے ہوں اور ہماری موت واقع ہو جائے، اللہ کے ہم اجر میں پورے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہر شخص کا ایریا آف جیورسڈکشن ڈفرینٹ ہے۔ میں مذمت کروں اور آپ مذمت کریں، ہم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مذمت کریں، بات جچتی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر فوج کہے کہ ہم مذمت کر رہے ہیں تو فوجیوں کو جو اسلحہ لے کے دیا ہوا ہے یا فوجیوں کے پاس جو طاقت اور قوت ہے، اگر وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور آپ کی آن پر قربان ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، اور پھر وہ بھی ہماری طرح بے بس لوگوں کی طرح مذمت کرتے ہیں، تو پھر ان کے فوج ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک کا ایریا آف جیورسڈکشن ہے اور اس کو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ اگر یہ نسبت ٹوٹ گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گئی تو پھر کچھ نہیں بچا۔ آج اس نسبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ کسی موقع پر آپ مصلحت کا شکار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس موقع پر اگر آپ مصلحت کا شکار ہوں گے، جب ایمان کا امتحان ہو رہا ہو، تو وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اب تو کچھ بھی ہے تو اس کو پیش کرنا ہے۔
اب اگر کوئی شخص بول کے پیش کر سکتا ہے تو وہ بول کے کر لے، اور کوئی شخص اگر لکھ کے کر سکتا ہے تو لکھ کے کر لے، کوئی سوشل میڈیا پہ تصویر لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اظہار کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا تو کرے. اگر وہ اتنا بھی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے. اور الٹا یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ امن تباہ کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ عقل کے خلاف بات کر رہے بدامنی ہیں. پھیلاتے ہیں یا عقل کے خلاف بات کرتے ہیں، تو بات تو اس شخص کی عقل کی کرنی چاہیے کہ جو ایک ملک کا صدر ہے اور اس میں اتنی سی ادنا سطح کی بھی عقل اور ادنا درجے کی عقل بھی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو آگ میں جھونک رہا ہے اپنی ایک ایسی حمزہ سرائی سے اور ایسی غلط زبان استعمال کر کے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اور سن لیجئے، پوری دنیا کا امن تباہ ہوتا ہو تو ہو جائے. میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات عرض کروں، امن بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایمان کے بعد ایمان اصل نعمت ہے. اگر ایمان بچ گیا تو پوری دنیا ساری جل جائے، ہمیں اس کا کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان بچنا چاہیے، اور ایمان بالرسالہ کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی اس ملکی سطح کی آواز جو اس نے ایک ملک نے اٹھائی ہے، جو کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے، فرد کی آواز پہ چپ کیا جا سکتا ہے، اور اس آواز پہ اگر ہم چپ کریں گے تو پھر پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں بھی ہم شیطان کی فوج میں لکھے جائیں گے. لہذا وہ لوگ کیا جانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، جنہوں نے نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کیا، نہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعزاز کی کوئی فضیلت معلوم ہے، اور نہ ان کو اس اعزاز کی کسی کیفیت کا اندازہ ہے. یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے جن کو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے اور وہ پوری زندگی اسی محبت میں گزار رہے ہیں. لہذا طنز کرنے والوں کو بھی خبر ہو اور پوری دنیا میں منفی تبصرے کرنے، مسلمانوں کے جذباتیت پر منفی تبصرے کرنے والوں کو بھی خبر ہو، یہ معاملہ جذبات کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. تمہارا امن جاتا ہے تو جائے، ہم اپنے ایمان کے تحفظ میں جو ہوتا ہے ہم کریں گے. اور ظاہر ہے ہم جنگ تو نہیں لڑ سکتے، جنگ تو اعلان جنگ کرنا تو ریاستوں کا کام ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے. اگر ہمارے حکمران اعلان جنگ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ دست و بازو بنیں گے اور سعادت سمجھیں گے کہ ہم اپنی شہادت پیش کر دیں اور ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکیں وہ کر گزریں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم اتنا ہی نہیں کر سکتے کہ ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں، ہم زبان سے کوئی بات مذمتی کہہ لیں، یا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آج کسی نے اپنی کوئی صلاحیت بچا کے رکھ لی، آج کسی نے اپنے کوئی الفاظ بچا کے رکھ لیے، یا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال نہیں کیے، تو وہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رکھے. بے شک بے شک. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ کیا اس کو ہم آزادی اظہار کہیں گے؟ دیکھیں، آزادی اظہار کا بڑا غلط مفہوم جو مغرب والوں نے، ویسے تو مغرب کے جتنے بھی تصورات ہیں آپ اگر ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکثر تصورات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یا کم از کم آپ اس کو یہ کہیں گے کہ کسی لوجک پہ نہیں کھڑے، نہیں، کسی علمی بحث میں عام انسانی سطح اور عام فطرت انسانی کا درجہ بھی وہ نہیں رکھتے. جب آپ ان کی بات کریں گے، جتنے بھی ان کے سماجی تصورات ہیں، ان کے سارے سماجی تصورات وہ تو افادیت پسندی کے نظریے پر کھڑے ہیں. یوٹیلیٹیرینزم، یعنی جس چیز پر جو چیز ان کو فائدے کی ہے اسی کو اخلاق، اسی کو معاشرت، اسی کو معیشت، اسی کو سیاست. گویا پوری دنیا میں ابھی جو بات ہو رہی تھی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے، تو اگر ان کی اکانومی کو ڈنٹ پڑے تو پیسہ ہی تو ان کا خدا ہے. پوری دنیا، ہر چیز کی معاشرت، معیشت، سب کچھ ان کا، انفرادی اور اجتماعی زندگیاں ساری پیسے کے پیچھے چل رہی ہیں. اگر پیسہ ان کو نہ مل رہا ہو یا پیسہ نہ آنا کم ہو جائے یا ڈیمیج ہو تو یہ تو بہت بڑا ڈنٹ ہے اگر ہم یہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے. اگر ملت اسلامیہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے، کوئی ان کی اکانومی کا کوئی نقصان ہو، لیکن جہاں تک بات ہے ان کے اس تصور آزادی اظہار کی، تو وہ بھی بالکل جانبدارانہ اور باعث اپروچ ہے. جیسے باقی سارے تصورات کے بارے میں ان کے اپروچ باعث ہے، اسی طرح آزادی اظہار کے بارے میں باعث اپروچ ہے. اس کی باقی ساری علمی بحثوں اور علمی بنیادوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اسی واقعے کے دوران کہ جب اس بے وقوف اور احمق آدمی جو فرانس کا صدر کہلاتا ہے، مجھے تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہے ہیں،
اس احمق کے بارے میں جو ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایک بات کہی کہ اس کا تو دماغ خراب ہے. ٹھیک بات کی. اور میرا خیال ہے اس سے بڑا بد دماغ اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی دماغ کی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو پوری دنیا کو ایک فسادات کی آگ میں جھونک رہا ہے، اور کتنا بڑا اس نے میں یہ سمجھتا ہوں بلنڈر کیا ہے، تو اس کو احمق ہی کہنا چاہیے. اور یہ احمق کہنا اور بیوقوف کہنا کم از کم الفاظ ہیں اگر اس کے لیے کہے جائیں تو وہ طیب اردوان نے کہے. اور انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ترکی سے صرف اس لیے کہ ہمارے صدر کی توہین ہوئی ہے. آزادی اظہار کا اگر کوئی تصور، وہی پیمانہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رکھا ہے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں، تو اگر اس کے بارے میں جو رکھا ہے وہی رکھ لیں. حالانکہ یہ جو صدر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ ہم ادنا امتیوں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس جہنمی کے جو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کل کلا وہ توبہ کر کے وہ اگر مسلمان ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس شخص کا کیا موازنہ کسی کے بارے میں، اور اس شخص کی اگر توہین ان کو برداشت نہیں ہے تو ان کا کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. اور پھر بات کرتے ہیں آزادی اظہار کی، گویا ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں، کوئی پیمانہ نہیں. اس کو اگر اس صدی کو، یہ جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم، اس سے پہلے جو ماڈرنزم ہے، اس پوری صدی کو اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سائنسی اور منطقی اثباتیت کا دور، یعنی لاجیکل اور سائنٹیفک. کون سی سائنس ہے جو آپ کو آزادی اظہار کا یہ مطلب بتاتی ہے؟ کون سی لاجک ہے کون سی لاجک ہے جو آپ کو یہ آزادی اظہار کا مطلب بتاتی ہے؟ تو آپ دنیا کے کسی بھی فلسفے کو اور کسی بھی علم کی بنیاد پر دیکھ لیں، کسی سماجی فلسفے کو دیکھ لیں، تو کسی بھی سطح پہ ان کا یہ آزادی اظہار کا تصور پورا نہیں اترتا. چھوڑ دیں اسلام کو اور چھوڑ دیں آپ اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں اور اعلیٰ اقدار ہیں ان کو، آپ تو اپنی کی ہوئی اپنے بنائی ہوئی بنیادیں جو ہیں اس کے مطابق بھی کسی بھی انسانی سطح کے وہ پورے نہیں اترتے. تو مغرب کو من حیث المجموع اپنے رویے پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور بطور خاص فرانس کو اور فرانس کے صدر اور فرانس کی قوم کو اپنے رویے پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ عام انسانی سطح پر بھی موجود ہیں. واقعتاً جو بات قرآن نے کہی تھی کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، ان کو انسان کہنا بھی ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے.